اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، اللہ سے امیدیں اور خواہشات کا بیان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان میں سے ایک عورت اپنے بچے کو تلاش میں دوڑتی پھرتی ہے۔ جب قیدیوں میں وہ کوئی بچہ پاتی تو اسے پکڑ کر اپنے سینے سے چمٹا لیتی اور اسے دودھ پلانے لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے کہا نہیں، اللہ کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر ہے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ پہلا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسند اسماعیلی کی روایت میں مزید یہ الفاظ ہیں کہ تلاش کرتے کرتے اس نے اپنا بچہ بھی پا لیا اور پھر اس نے اسے پکڑ کر اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ سیاق حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ تو اس عورت سے گم ہو گیا تھا، لیکن اس کے پستانوں میں دودھ جمع ہونے کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے جو بچہ بھی اسے ملتا وہ اسے دودھ پلانے لگ جاتی تاکہ دودھ کی کمی سے اس کی تکلیف گھٹ جائے۔ پھر جب اس کا اپنا بچہ مل گیا تو اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور دودھ پلایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیدی عورتوں کی طرف بقدر ضرورت دیکھنا جائز ہے۔ دوسرا، جن چیزوں کا عقل اور حواس کے ذریعے سے سمجھ پانا ممکن نہیں، انہیں سمجھانے اور انسانی سوجھ بوجھ کے قریب کرنے کے لیے مثال دینی جائز ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کے وسیع ہونے کو سمجھانے کے لیے جس کو عقل سے سمجھنا ممکن نہیں ہے، اس عورت کی حالت کو بطور مثال پیش فرمایا۔ تیسرا، اس عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دودھ پلانے سے منع نہیں فرمایا، جبکہ یہ احتمال موجود تھا کہ بڑے ہو کر یہ آپس میں رشتہ دامپتیہ میں بندھ جائے، اس لیے کہ یہ صرف احتمال ہی تھا، جبکہ عورت کے دودھ میں کمی اس کی فوری ضروری تھی اور اس کا فائدہ یقینی تھا۔ چوتھا، اس میں بندوں کا لفظ عام ہے جس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں، لیکن قرآن کریم نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی رحمت دنیا میں عام ہے جس سے مومن اور کافر دونوں ہی فیض حاصل کرتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ رحمت صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی اور کافر عذاب ہی سے دوچار ہوں گے، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنی اس خاص کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر ہے یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ میرے غصے یعنی غضب پر غالب ہے، ایک اور روایت میں ہے میرے غضب پر بڑھ گئی ہے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد یا تو اللہ کا فیصلہ ہے جو اس نے کیا ہوا ہے، جیسے کتب اللہ لغلبن انا ورسولی سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 میں کتب قضا کے معنی میں ہے، یا پھر اس سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں اس نے سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں اور یہ کتاب بھی اس کے پاس ہے، اس کی حقیقت اور کیفیت کو جاننے سے ہم معذور ہیں، پھر بھی استواء علی العرش کی کیفیت جانے بنا اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ فتح الباری کتاب التوحید باب وکان عرشہ علی الماء۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔